अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अच्छा ये बताएं कि आपको जंगल की कहानियाँ पसंद है ना? जी हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जंगल कहानी। जनाब जंगल कहानी मोहतरमा तस्नीम जाफरी साहिबा की किताब का नाम है, जिसमें आपके लिए उन्होंने बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ लिखी हैं। और इसमें से हम आज आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वो तो बहुत मज़ाहिया कहानी है और उसका नाम है शेर साहब और धूप का गुस्ल। तो जनाब देखते हैं कि शेर साहब धूप में कैसे गुस्ल ले रहे हैं। शेर साहब, आपको जंगल की कुछ खबर भी है? आंटी लोमड़ी सरपट भागी चली आ रही थी। शेर साहब समंदर के किनारे अपनी आराम कुर्सी पर नीम दराज कैलूला फरमा रहे थे और धूप का गुस्ल यानी सन बात ले रहे थे। उन्हें किसी ने बताया था कि दोपहर को खाने के बाद थोड़ा आराम जरूर करना चाहिए। सर्दियों में तो धूप में बैठने का मजा ही कुछ और होता है। सूरज की रोशनी से हमें खूब विटामिन डी और ई मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। आंखों को धूप से बचाने के लिए शेर साहब ने उन पर अपना हैट रखा हुआ था। बड़ी अच्छी नींद आ रही थी और वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे कि अचानक शोर सुनकर बौखला गए। हैट फेंक कर उठ खड़े हुए, लेकिन जब देखा कि आंटी लोमड़ी है तो लाहौल पड़ी और मुंह पर फिर से हैट रखकर लेट गए। उन्हें पता था कि आंटी लोमड़ी हमेशा बेतुकी खबर लाती हैं और बहुत सनसनीखेज अंदाज में सुनाती हैं। अरे जनाब उठिए, सुनिए, आपकी रियाया पर क्या जुल्म हो रहा है? आंटी लोमड़ी उनके सर पर आकर जोर से बोली। शेर साहब मुंह दाएं जानिब करके लेट गए। आंटी लोमड़ी दूसरी तरफ से आकर बोलने लगी तो शेर साहब ने मुंह बाएं जानिब कर लिया और यही जाहिर करते रहे कि वो सो रहे हैं। शेरू, सुनते हो कि नहीं? क्या हर वक्त सोए रहते हो? आंटी लोमड़ी सर पर खड़े होकर जोर से चीखीं तो शेर साहब हैरत से उठ खड़े हुए। शेरू उनका प्यार का नाम था, जो सिर्फ उनकी वालदा पुकारा करती थी। क्या उनकी रूह आ गई थी? ये सोचकर वो बौखला कर उठ बैठे, लेकिन सामने देखा तो आंटी लोमड़ी खड़ी हैं। वो बहुत गुस्से में हुए कि उनको इतना फ्री होने की जरूरत कैसे हुई। इशारे से अपने मुहाफिज लक्कड़ बग्गड़ को बुलाया। मुहाफिज, उनको बेवक्त किस गधे ने यहाँ आने की इजाजत दी है? देख नहीं रहे, हम कैलूला फरमा रहे थे। जनाब, आपने खुद इजाजत दी। आपने कह रखा है कि आंटी लोमड़ी जब भी आपसे मिलना चाहे उनको कोई ना रोके। आपको मालूम है लक्कड़ बग्गड़ इसी तरह बोलते हैं जैसे कोई इंसान हंस रहा हो। अच्छा ठीक है, जाओ दफा हो जाओ। शेर साहब की आंखें नींद और गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। लक्कड़ बग्गड़ की जान ही निकल गई और वो भागकर अपनी जगह पर वापस चला गया। असल में तो शेर साहब दफा हो जाओ आंटी लोमड़ी को कहना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी होने की वजह से उनका बहुत एहतराम करते थे। जी कहिए आंटी जी, आज क्या खबर लाई है? शेर साहब पूरी तरह आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नींद से बोझल थीं। माफ कीजिएगा शेर साहब, आज मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने आपको शेरू कह दिया। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी वालदा की पुरानी खिदमतगार हूँ। आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन जब आप छोटे से थे तो मैंने आपको गोद में खिलाया था। आंटी लोमड़ी चापलूसी से बोल रही थीं
اور شیر صاحب حیرت سے سن رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنٹی لومڑی کو ان کی والدہ کبھی گھر میں گھسنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی شکایت لے کر آتی تھیں یا پھر کسی کی غیبت کرتی تھیں، جو بہت بری بات ہے۔ اور پھر کہاں ایک شیر کا بچہ اور کہاں ذرا سی بھی لومڑی کی گود، بھلا وہ اتنے بڑے شیر کے بچے کو گود میں کیسے کھلا سکتی تھی؟ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ آنٹی لومڑی کو آج ضرور کوئی اپنا ذاتی کام ہے جو یہ پرانی باتیں یاد دلا رہی ہیں۔ لیکن شیر صاحب بہت نیک تھے۔ ان کی والدہ کی نصیحت تھی کہ ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ اور آنٹی لومڑی نے دیکھا کہ جب ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے اور شیر صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو انہوں نے گلا صاف کر کے اپنی بات شروع کی۔ معاف کیجیے گا شیر صاحب، اصل میں بات یہ ہے، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ امان ہے، ذرا جلدی عرض کریں، میں نے سونا ہے۔ شیر صاحب، دراصل وہ جو ظالم بھیڑیا ہے نا، وہ میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کو بلا کر ایسی سزا دیں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے، اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ سلامت کی آنٹی کو ستانے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ لیکن آنٹی، میں نے تو سنا ہے کہ وہ گھر بھیڑیے کا ہے اور آپ نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، کرایہ بھی نہیں دیتی ہیں۔ آنٹی شیر صاحب کے منہ سے سچ سن کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئیں اور ہکلاتے ہوئے بولیں، ہاں تو پھر کیا ہوا؟ میں اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، اصولاً تو وہ اب میرا ہو گیا ہے۔ یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جس گھر میں بہت سال رہ لیں وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو گویا دوسروں کی چیز پر قبضہ کرنے کی خوبی انہوں نے وراثت میں پائی ہے۔ شیر صاحب نے دل میں سوچا، آنٹی لومڑی کی تو منطق ہی نرالی تھی۔ شیر صاحب سمجھ گئے کہ وہ گھر کسی قیمت پر خالی نہیں کریں گی، نہ ہی کرایہ دیں گی۔ انہوں نے اپنے خزانچی ریچھ کو بلایا اور کہا کہ سرکاری خزانے سے بھیڑ کو اس گھر کی قیمت ادا کر کے یہ گھر آنٹی لومڑی کے نام کروا دے اور اس جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ آنٹی لومڑی بھی تو یہی چاہتی تھیں، اسی لیے تو شیر صاحب کی اتنی خوشامد کر رہی تھیں۔ بہت بہت شکریہ شیر صاحب، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ آپ نے اپنی آنٹی کی عزت رکھ لی۔ میں تو پہلے ہی سارے جنگل میں آپ کی فرما برداری، آپ کی سخاوت اور دریا دلی کی تعریف کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں شیر صاحب تو دوبارہ سو چکے تھے۔ ان کے خراٹوں کی آواز سن کر آنٹی لومڑی مسکرائیں اور بڑی شان سے گردن اکڑا کر اپنے گھر کو چل دی۔ آج تو ان کے جنگل میں شان ہی اور بڑھ گئی تھی اور بھیڑیا ظالم ٹھہرا تھا۔ بھیڑیے کو غصہ تو بہت آیا کہ بی لومڑی مفت میں اس کے گھر کی مالک بن گئی تھی، لیکن بھیڑیے کو اس گھر کی قیمت اچھی مل گئی تھی، اس لیے چپ ہو گیا۔ ابھی شیر صاحب کی نیند پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ سمندر سے کیکڑا نکلا اور ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا آیا اور شیر صاحب کی آرام کرسی سے جا ٹکرایا۔ اب کیا ہوا ہے بھائی؟ شیر صاحب پھر بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں جناب، ایک آواز آئی۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ محافظ، دیکھو یہ کس کی آواز ہے؟ لکڑ بھگا بھاگا بھاگا ہوا آیا۔ جناب والا، یہ کیکڑا ہے آپ کی کرسی کے نیچے۔ اچھا جو بھی ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کو پتہ نہیں یہ ہمارے آرام کا وقت ہے۔
شیر صاحب بہت ناگواری سے بولے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جناب۔ یہ کون بدتمیز ہے جو ہمیں کھوتا کہہ رہا ہے؟ اس کا سر قلم کر دو۔ جناب معاف کر دیں، یہ بیچارہ بہت دکھی ہے۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ ہمیں تو جنگل کا ہر باسی ہی دکھی لگتا ہے۔ لیکن جناب والا، یہ جنگل کا باسی نہیں، اس کا تعلق تو سمندر سے ہے۔ تو پھر یہ اپنے بادشاہ ہرشپا یعنی آکٹوپس کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں جناب والا۔ کیکڑا گڑگڑاتے ہوئے بولا، بولو بولو، لیکن ذرا جلدی بولو، تم نے پہلے ہی نیند خراب کر دی ہے۔ شیر صاحب کی سرخ سرخ آنکھوں میں نیند بھری تھی، وہ بمشکل سن اور دیکھ پا رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، کیا عرض کروں؟ جیسے ہی میں نے پانی سے سر نکالا، آپ کی آنٹی لومڑی نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ وہ مجھے کھا جانا چاہتی تھی۔ ہاں تو تم نے پانی سے سر نکالا ہی کیوں؟ اپنی حد میں رہا کرو نا، شکر کرو بچ گئے ہو۔ شیر صاحب نے تو الٹا اسی کی کلاس لے لی۔ اب وہ کیا کہتا، کان دبا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد شیر صاحب نے سکون کا سانس لیا اور اپنی چھتری کو ٹھیک کیا، کیونکہ اب سورج مشرق کی جانب چلا گیا تھا اور اس طرف دھوپ سیدھی منہ پر پڑ رہی تھی۔ پھر ان کو خیال آیا کہ محافظ کو بھی تنبیہ کر دوں۔ او لکڑ بکڑ، کان کھول کر سن لو، اب اگر یہاں کوئی میری نیند خراب کرنے آیا تو تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا اور پھر یہی کیکڑا تمہیں کاٹ کھائے گا۔ شیر صاحب کے غصے سے تو لکڑ بگڑ کی جان ہی جاتی تھی۔ وہ کانپتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور کان کھڑے کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جو کوئی بھی آیا اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دے گا۔ ابھی شیر صاحب اپنی چھتری ٹھیک کر کے سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ اوپر سے ایک سمندری پرندہ شور مچاتا ہوا چھتری پر آ گرا، جس کے پیچھے ایک خونخوار باز لگا ہوا تھا۔ اس بار تو شیر صاحب کی جان ہی نکل گئی کہ اب یہ بلائے ناگہانی کہاں سے نازل ہوئی۔ بوکھلا کر اٹھے اور اپنے محل کی جانب دوڑ لگا دی، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کا گارڈ لکڑ پکڑ بھی ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ دونوں آگے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اپنے محل میں گھس کر شیر صاحب نے محافظوں کو حکم دیا کہ گیٹ بند کر دیا جائے۔ اور وہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے اور توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی ساحل پر جا کر کیلولا نہیں کریں گے۔